وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم. حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد دیگر بزرگان دین، اولیاء امت، صحابہ کرام اور ان کے بعد دیگر اولیاء امت کے متعلق کیا عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے. ان میں سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضرات صحابہ کرام کا ذکر خیر کریں ہمیشہ، اور کبھی بھی صحابہ کرام کا ذکر طعن و تشریح کے ساتھ اور برے کلمات کے ساتھ ذکر نہ کریں. کتاب کا ترجمہ دیکھیں. وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کے ذکر سے زبان کو روکا جائے الا بخیر، مگر ساتھ خیر کے، ان کا ذکر خیر کیا جائے اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے. لما ورد من الاحادیث الصحیحۃ فی مناقبہم، اس لیے کہ احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں فی مناقبہم، ان کے مناقب میں، ان کی شان میں. ووجوب الکف عن الطعن فیہم، اور احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں طعن و تشنیع کے حوالے سے اپنی زبان کو بند رکھنا واجب ہے. اس طرح کی احادیث جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو. فلو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص انفق مثل احد ذهبا، ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے بقدر مد، ایک مٹھی جو خرچ کیا ہو، اس کو نہیں پہنچ سکتا. ولا نصیفہ، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی مد، ایک پیمانہ ہوتا ہے، اتنی کھجور اور چاول یا جو خرچ کیا، تم احد پہاڑ کے بقدر سونا بھی خرچ کرو تو اتنا ثواب جو ان کو ملا تم اس کو نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وَكَقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو، وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین ہے. وَكَقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ یعنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو نشانہ نہ بنانا میرے بعد. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ بسبب میری محبت کے ان سے محبت کرے گا، یعنی جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی تو ان سے بھی کرے گا. ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض کرے گا، فببغض ابغضہم، وہ میرے ہی بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا. اس کو گویا میرے ساتھ دشمنی ہے اور وہ اپنی دشمنی میرے صحابہ سے کرے گا. ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو ایذا پہنچائے، یعنی گالم گلوچ کرے، اس نے مجھے ایذا دی، اور جو مجھے ایذا دے گا فقد آذ اللہ تعالی، اس نے اللہ کو ایذا دی. ومن آذ اللہ تعالی، اور جو اللہ تعالی کو ایذا دیتا ہے، فیوشک ان یاخذہ،
بہت قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے، بہت جلد اللہ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ ثم فی مناقب کل، یہ تو حضرات صحابہ کرام کے مناقب ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک صحابی کے جدا جدا بھی ہیں۔ یہ جو مذکورہ صحابی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، ان کے علاوہ بہت سے اکابر صحابہ، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ہر ایک کے بارے میں الگ الگ احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ اس لیے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرات صحابہ کرام کا ذکر خیر ہی کرنا ہے اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ آگے دوسری بات، جو صحابہ کرام کے آپس میں کچھ تنازعات ہیں، آپس کی جنگیں ہیں، تو اس کے متعلق تعویل کرنی ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے نہیں بیٹھ جانا کہ فلاں جھوٹا ہے اور فلاں جو ہے وہ سچ پر ہے، فلاں جھوٹ پر ہے، یہ محاکمہ کرنے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ تعویل کرنی ہے کہ ان کی نیتیں صحیح تھیں اور یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کوئی دشمن ادھر ادھر سے لڑانے والے ان کی سازشوں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، ورنہ ان کا آپس میں کوئی عداوت یا دشمنی نہیں تھی۔ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق دونوں اپنے آپ کو درست اور صحیح سمجھتے تھے، اور اجتہاد کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ مجتہد اگر خطا بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ دیکھیے جی، ما بقا بینہم من المنازعات والمحاربات فلہ محامل والتاویلات، جو صحابہ کرام کے درمیان میں کوئی تنازع ہوئے، جنگیں ہوئیں، تو اس کے الگ الگ محامل ہیں اور الگ الگ ان کی تعویلات ہیں۔ فسبہم والطعن فیہم، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو حضرات صحابہ کرام کے متعلق کوئی ایسی بات کی جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہے، ادلہ قطعیہ یعنی قرآن و حدیث میں جو قطعی دلائل ہیں، صاف صاف باتیں ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بات کی صحابہ کرام کے متعلق، تو ایسا طعن تو کفر ہے، اس طرح کا طعن کرنا وہ تو کفر ہے۔ تو کہا کہ ان کا سب یعنی ان کو گالی دینا یا ان کو طعن تشنیع کرنا، ان کا نہ مما یخالف الادلۃ القطعیہ، اگر ادلہ قطعیہ کے مخالف ہو تو کفر، تو وہ تو کفر ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ قذف عائشہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اور ان کی طہارت وہ قرآن پاک کی دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ وہ جو لوگوں نے باتیں کی اس سے وہ بالکل بری ہیں اور صاف ستھرے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر قذف کرے، تہمت لگائے، جیسے کہ شیعہ بدبخت جو ہیں وہ زنا کی تہمت لگاتے، تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات کے صریحاً خلاف ہے۔ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، اور اگر ادلہ قطعیہ کے صریح دلائل کے خلاف تو نہیں ہے، ویسے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے یا ان کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، تو وہ بدعت اور گناہ ہے۔ وبالجملتی، آگے ایک اور مسئلہ بیان کرنا، وبالجملہ خلاصہ یہ ہے، لم ينقل عن السلف المجتہدین
والعلماء الصالحین، ائمہ مجتہدین سلف صالحین اور علماء کرام سے منقول نہیں ہے کیا چیز؟ جواز اللعن علی معاویہ و احزابہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر لعنت کا جواز ہمارے سلف صالحین اکابرین سے ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے احزاب، ان کی جماعتیں، ان پر لعنت کرنے کا جواز یہ ثابت نہیں، اجازت نہیں ہے۔ لأن غایت امرہم البغی والخروج علی الامام، اس لیے کہ زیادہ زیادہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کے امام کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا۔ بڑے سے بڑا یہی الزام ہے، حالانکہ یہ الزام بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا کہ خلافت ہماری ہے، میں خلیفہ ہوں، اور حضرت علی کہتے ہوں کہ نہیں میں خلیفہ ہوں، اس معاملے میں جھگڑا کیا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا یہ تھا کہ ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں اور بیعت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ پہلے حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں۔ جھگڑا تو یہ تھا، تو ان کی امامت کے خلاف بغاوت نہیں کی، لیکن چلیں بیعت سے جو انکار کیا یا بیعت میں توقف کیا، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی یہی کہہ سکتا ہے کہ امام کے خلاف خروج کیا یا بغاوت کی۔ تو اس لیے مصنف کہتے ہیں لأن غایت امرہم البغی والخروج علی الامام، بڑی سے بڑی بات یہی ہے کہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امام پر بغی کی اور خروج کیا۔ وہو لا یوجب اللعن، اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو لعنت کو واجب کرے، اس سے لعنت کا جواز یا وجوب ثابت نہیں ہوتا کہ اس بات کی وجہ سے لعنت کرو۔ یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ آگے ہے وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي یزید ابن معاویہ، یزید ابن معاویہ کے متعلق بات، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید، اس نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے بہت برے کام کیے، جس میں حضرت امام حسین کا قتل ہے، وہ بھی اس کے زمانے میں ہوا، اور اس طرح واقعہ حرہ پیش آیا جو مدینے پر فوج کشی کی اور اہل مدینہ کی بے حرمتی کی، ان کے گھروں میں گھس کر عورتوں کی بے آبروئی ہوئی۔ تو یہ اس کے بارے میں، کیونکہ صحابی تو نہیں ہے یزید، بیٹا ہے حضرت معاویہ کا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف، حتیٰ ذکر فی الخلاصۃ وغیرہ، حتیٰ کہ خلاصہ اور دیگر، خلاصہ ایک کتاب کا نام ہے جو فقہ حنفی کی معتمد کتاب ہے، کہتا ہے کہ خلاصہ میں اور دیگر کتب میں یہ بات مذکور ہے کہ انہ لا ينبغی اللعن علیہ، کہ لعنت کرنا یزید پر بھی مناسب نہیں ہے، ولا علی الحجاج، اور نہ ہی حجاج پر لعنت کرنا مناسب نہیں۔ بات یہ کہ ایک ہے کہ لعنت کرنے جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرعون پر یا شیطان پر لعنت کرنا جائز ہے سب کے نزدیک، لیکن ایک آدمی صبح سے شام تک یہ تسبیحات پڑھتا رہے کہ شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت، فرعون پر لعنت، تو بتائیے اس سے کیا ثواب ملے گا؟ ایک ہے جائز ہونا، جائز تو ہے، لیکن لعنت کرتے رہنا، اس پر کیا اجر ملے گا؟ اس سے بہتر ہے اتنی دیر میں اللہ کا اور ذکر کر لیں، کوئی اور بات چیت کر لیں۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ لعنت نہ کریں، نہ یزید پر اور نہ ہی حجاج پر۔
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن لعن المصلین ومن کان من اہل القبلہ، نماز پڑھنے والوں پر اور اہل قبلہ پر لعنت سے منع فرمایا۔ یہ نماز تو پڑھتے تھے اور اہل قبلہ بھی ہیں، اس لیے ان پر لعنت کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تو لعنت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلہ پر لعنت سے منع فرمایا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع پر لعنت فرمائی ہے، جیسے آپ بہت ساری احادیث میں پڑھتے ہیں، لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں، ان پر لعنت۔ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، اس طرح بال جوڑنے والی، بال جڑوانے والی، جسم گوندنے والی، جسم گدوانے والی، ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی، نوحہ ماتم کرنے والیوں پر لعنت پر۔ اس طرح بہت ساری احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر خود اہل قبلہ پر لعنت فرمائی، اور ایک طرف یہ حدیث ہے کہ اہل قبلہ پر لعنت مت کرو۔ تو یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے ایسے احوال معلوم تھے جو باقی لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوں گے، جی، جو باقی لوگوں کو نہیں معلوم، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت فرمائی تو آپ کا معاملہ اور ہے، ہمیں منع کر دیا اہل قبلہ پر لعنت سے، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے ایک جواب جو مصنف نے دیا، اور ایک جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ ایک ہے لعنت کا جواز، جائز تو ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس عمل کو کرتے رہنا، بار بار لعنت کرنا، اس کا کوئی آدمی یہی وظیفہ کرتا رہے صبح سے شام تک کہ شیطان پر خدا کی لعنت، شیطان پر خدا کی لعنت، تو اس مصروفیت سے کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ہوگا؟ اس لیے پرہیزی کرنا چاہیے، کوئی اور اچھا کام کر لے بندہ۔ تو کہا کہ وما نقل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللعن لبعض من اہل القبلہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اہل قبلہ پر لعنت منقول ہے، فلما انه يعلم من احوال الناس ما لا يعلمه غيره، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کے احوال اس قدر جانتے تھے جو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ وبعضهم اطلق اللعن علیہ، اور بعض علماء نے لعنت کی اجازت دی ہے۔ یہ پیچھے جو اختلاف بتائے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ لعنت مناسب نہیں ہے، اور خلاصہ میں بھی یہی منقول ہے، لیکن بعض علماء نے لعنت کو اجازت دیا ہے۔ لما انہ کفر، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یزید نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہے۔ کیا کفر کیا بھائی؟ حین امر بقتل الحسین، جب اس نے حکم دیا تھا کہ حسین کو قتل کر دو رضی اللہ عنہ۔ واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه ورضی به، اور اس پر اتفاق ہے کہ ایسے شخص پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے جس نے قتل کیا حضرت حسین کو، یا قتل کا حکم دیا، او اجازہ، یا قتل کی اجازت دی، ورضی به، یا قتل پر خوش ہوا، راضی ہوا، تو ایسے شخص پر لعنت۔ یہ قاتلین حسین اور حضرت حسین کو قتل پر خوش ہونے والے، ان پر تو خدا کی لعنت، اس پر تو سب کی طرف سے اتفاق ہے، اجازت۔
لیکن اب یزید کے متعلق جو کہہ دیا کہ اس نے کفر کیا تھا حین امر بقتل الحسین، کہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا آرڈر دیا ہو یا حکم دیا ہو۔ جب یہ ثابت ہی نہیں ہے تو اس پر یہ فیصلہ کرنا کہ اس نے قتل حسین کا حکم دے کر کفر کیا، یہ نرا الزام ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ہی یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا کوفے کا گورنر، یہ اس کی بدماشی اور بدبختی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین، اور حق بات یہ ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل پر راضی ہوا، اور واستبشارہ بذالک، اور اس پر وہ خوش ہوا، وإهانة اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناه، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اہانت کی، یہ باتیں تواتر معنی سے ثابت ہیں، اگرچہ وإن كانت تفاصیل احاد، اگرچہ اس کی تفاصیل وہ تو احاد ہیں، یعنی خبر واحد ہیں، ہر بات کا الگ الگ واقعے کی تفصیلات اور جزیات وہ تو خبر واحد ہیں، لیکن یہ باتیں کہ وہ یزید حضرت حسین کے قتل پر خوش ہوا اور اس نے خوشی محسوس کی اور اہل بیت کی اس نے اہانت کی، یہ تو تواتر معنی سے ثابت ہے۔ لہذا مصنف کہتا ہے کہ فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ، ہم اس کی شان میں کوئی توقف نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کرتے، ہمیں تو اس کے ایمان میں بھی یہ شک ہے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر اور اس کے تمام مددگاروں پر اور اس کے تمام ساتھیوں پر۔ اس طرح مصنف نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا کہ چونکہ یزید حضرت حسین کے قتل پر خوش تھا اور راضی تھا اور اہل بیت کی اس نے اہانت کی ہے، لہٰذا ہم اس پر لعنت کرنے میں کوئی توقف نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس کے ایمان کے متعلق بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ مومن تھا، ہم تو کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ ہے اس مصنف کا اپنا ایک خیال، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسلک نہیں ہے کہ یزید کے کفر پر یا اس کی لعنت پر جو ہے وہ اتفاق ہو، بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لم یثبت ھذا اصلا، یہ باتیں اصلا ثابت نہیں ہیں کہ یزید نے نہ تو حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو، حکم دینا بھی بالکل ثابت نہیں ہے، اور یہ کہ وہ قتل حسین پر خوش ہوا ہو، راضی ہوا ہو، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ کہ اس نے اہل بیت کی توہین کی ہے، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس نے اعزاز اکرام کیا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے لا یجوز ان یقال، یہ بات کہنا جائز نہیں ہے کہ امر بقتل ہی، اس نے قتل کا کہا ہے، اور رضی بھی یا خوش ہوا ہے۔ اس لیے مصنف نے یہ جو کہہ دیا یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے قتل کا یہ سارا جو طوفان کھڑا کیا تھا یہ شرارت ہے عبید اللہ بن زیاد کی، اور یزید جو ہے وہ تو ایک مہینے کے سفر پر کوفے سے دور تھا، کوفے کے قریب کربلا کے میدان میں یہ سانحہ ہوا، اور اس وقت یزید اتنا دور تھا کہ جہاں آنے جانے پر ایک مہینے کی مسافت تھی، تو اتنا قلیل مدت میں اتنا لمبا فاصلے پر سے اس نے قتل کا کہا ہو کہ قتل کر دو، یہ ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ البتہ دوسری بات ثابت ہے
کہ جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو برا بھلا بھی کہا اور اس کو بدبخت کہا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ زرعت للعداوت فی کل قلب فی قلب کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے دل میں تو نے میری عداوت پیدا کر دی، اس طرح میری حکومت میں یہ کام کر کے۔ اور حضرت حسین کا جب تذکرہ کیا یزید نے تو کہا رحمک اللہ یا حسین، اے حسین تجھ پر اللہ رحم فرمائے، لقد قتلک رجل لم یعرف حق الرحم، تجھے ایسے بدبخت آدمی نے قتل کیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں کبھی بھی تیرے قتل کا حکم نہ دیتا اور ابن زیاد کو اس بات کی اجازت نہ دیتا، یعنی اس طرح کی باتیں اس سے ثابت ہیں۔ تو باقی یہ تمام تفصیلات کو دیکھ کر اب سب سے بڑا جرم اس کا صرف یہ ہے یزید کا کہ اس نے ابن زیاد کو اس پر سزا نہیں اور اس کو عہدے سے اس نے برطرف بھی نہیں کیا، کہ جب ابن زیاد نے اتنی بڑی حرکت کی، حضرت حسین کا قتل کیا، تو اس پر ان کو کوئی سزا دیتا یا کم از کم اس کو اس عہدے سے برطرف کر دیتا، یہ اس نے نہیں کیا۔ یہ الزام اس پر ہے کہ اس نے قاتل حسین کو سزا نہیں دی اور اس کو برطرف بھی نہیں کیا۔ اس الزام کی وجہ سے اس کو قاتل تو نہیں کہا جا سکتا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قتل پر راضی یا خوش تھا۔ جتنا الزام ہے اتنا اس کو مجرم سمجھا جائے، لہذا اس پر لعنت کرنا یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں ہے، بلکہ توقف کریں اور اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ یہ ہے جی یزید کے متعلق جو کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد اب عشرہ مبشرہ بالجنہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کے لیے جنت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مقتدر صحابہ کرام کے متعلق مصنف ان کی شان میں یہ کہتا ہے وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشَرَةِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم بھی ان کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ حیث قال علیہ السلام، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر بن الخطاب فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ، طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، اس طرح آپ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد وَكَذَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِفَاطِمَةَ رضی اللہ عنہا وعن كل الصحابة اجمعین، ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی جنتی ہیں، والحسن والحسین رضی اللہ عنہما یہ بھی جنتی ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں حدیث صحیح میں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور باقی تمام صحابہ کرام کا بھی ذکر نہ کیا جائے مگر خیر کے ساتھ۔ وَيُرْجَى لَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّا يُرْجَى لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے متعلق یقین کیا جائے زیادہ اس کا
جو دوسروں کے لیے یقین کیا جاتا ہے مومنین کے بارے میں، جو دیگر مومنین کے بارے میں اللہ کے ہاں ان کا اعزاز و اکرام اور جنت میں ان کا مقام اور مرتبے کے متعلق جو دیگر مومنین کے بارے میں امید ہے اور یقین ہے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اس سے اکثر کا یقین کیا جائے۔ ولا نشهد بالجنت والنار لأحد بعینہ، اس کے علاوہ باقی دیگر جو مومنین مسلمان ہیں عام لوگ، ان کے متعلق کسی خاص آدمی کا نام لے کر اس کے جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگانا۔ کسی خاص آدمی کو فلاں آدمی تو پکا جنتی ہے یا فلاں آدمی تو پکا جہنمی ہے، نہیں۔ اپنے متعلق یہ کہہ سکتے کہ ہاں ہمارا گمان یہ ہے کہ نیک تھا، اللہ ضرور اس کو جنت دیں گے، یا کوئی بہت بدترین آدمی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت برا تھا، اس نے مخلوق کے خدا کو بہت ستایا، اللہ اس کو سزا دے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص عام مسلمان ہے صحابہ کرام کے علاوہ، تو ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ پکا جنتی ہے یا پکا جہنمی ہے نام لے کر یہ مناسب نہیں۔ بل نشہد بأن المؤمنین من اہل الجنہ، بس یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو ایمان پر دنیا سے جانے والے وہ جنتی ہیں، والکافرین من اہل النار، اور جو کافر ہیں وہ اہل نار ہیں۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آگے چلیں۔ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، اور مسح علی الخفین یعنی موضوع پر مسح کرنا سفر میں اور حضر میں، آدمی سفر میں ہو یا گھر میں ہو، موزے پہنے اگر چمڑے کے موزے، تو ان پر مسح کرنا بھی اہل سنت والجماعت کی امتیازی شان ہے، باقی تمام فرقے نہیں کرتے، تو یہ جائز ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ مسح الخفین کا حکم اگرچہ اللہ کی کتاب میں قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن خبر مشہور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خبر متواتر ہو یا خبر مشہور ہو، اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا اصول الشاشی میں اور حسامی میں یا نور انوار میں، ضرور اصول کی کتب میں پڑھا ہوگا کہ خبر واحد کے ذریعے سے تو کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، لیکن خبر مشہور ہو تو اس کے ذریعے سے جائز ہے۔ تو مسح الخفین کی خبر جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو مصنف کہتا ہے لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، یہ اگرچہ کتاب پر زیادتی ہے، قرآن پاک میں یہ حکم نہیں ہے، لَكِنَّهُ بِالْخَبْرِ الْمَشْهُورِ، لیکن خبر مشہور ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا مسح الخفین کے بارے میں، تو حضرت نے فرمایا تھا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالها للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات کی اجازت دی مسافر کو، اور مقیم کو 1 دن 1 رات تک مسح کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے۔ وروا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ قال، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رخص مسافر کو رخصت ہے ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن 3 رات، وللمقیم یوما ولیلۃ، اور مقیم کو 1 دن 1 رات، اذا تطہر، جب اس نے پہلے طہارت حاصل کی ہو، وضو کیا ہو، فلبس خفیہ، اور اس نے موزہ وضو کر کے پہن لیا، ان یمسح علیہما، اب وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، اس تفصیل کے ساتھ کہ اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 1 رات، اور مدت شروع ہوگی جب موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹا، وہاں سے مدت کا آغاز ہوگا، پہننے سے نہیں۔ وقال الحسن البصری،
رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ادرکت 70 نفر من الصحابہ، میں نے 70 صحابہ کو پایا ہے، یرون المسح علی الخفین، جو مسح علی الخفین کو مانتے تھے۔ ولہذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما قلت بالمسح علی الخفین، میں اس وقت تک مسح علی الخفین کا قائل نہ ہوا حتی جاءنی مثل ضوء النہار، حتیٰ کہ میرے سامنے یہ مسئلہ دن کی روشنی کی طرح واضح ہو گیا، جیسے دن کی دوپہر روشن ہوتا ہے اس طرح میرے سامنے یہ مسئلہ جب تک واضح نہ ہو گیا اس وقت تک میں مسح الخفین کا قائل نہ ہوا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ دن کے دوپہر کے روز روشن کی طرح یہ مسئلہ واضح ہے کہ قرآن و احادیث میں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین کیا ہے اور امت کو اجازت دی۔ وقال الکرخی، کرخی فرماتے ہیں، یہ حنفیہ کا بڑا امام ہے، امام کرخی، یہ فرماتے ہیں اخاف الکفر علی من لا یری المسح الخفین، مجھے کفر کا خوف ہے اس شخص پر جو مسح الخفین کو نہ مانتا ہو، کیونکہ خبر مشہور خبر متواتر جو ہوتی ہے وہ اس درجے کی ہوتی ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسح الخفین کا انکار کرتا نہیں مانتا، مجھے خطرہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ لأن الآثار التي جاءت فيه في حیز التواتر، کیونکہ جو اس بارے میں احادیث آئی ہیں وہ تواتر کے درجے کی ہیں۔ وبالجملہ، لیکن اتنی بات تو پکی ہے، من لا یری المسح الخفین، کہ جو مسح الخفین کو نہیں مانتا، فهو من اہل البدعۃ، وہ اہل بدعت ہے۔ حتی سئل انس بن مالک، حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا عن السنت والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت کون ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا ان تحب الشیخین، شیخین سے محبت کرو، یعنی حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرو، ولا تطعن ولا تطعن فی الختنین، اور ختنین کے ساتھ کوئی طعن تشنیع نہ کرو۔ ختنین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت عثمان و علی، ان پر طعن نہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وتمسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کرو۔ یہ اہل سنت والجماعت کی علامات ہیں۔ بعض اکابر نے ان علامات میں کچھ مزید چیزوں کو بھی شامل کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی یہ علامات ہیں۔ مثلا اہل سنت والجماعت کی علامات جو مختلف کتب سے میں نے جمع کی ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، تفضیل الشیخین، تفضیل الشیخین، جیسے یہاں تو کہا نا کہ محبت الشیخین، تو دیگر کتب میں ہے تفضیل الشیخین، ابو بکر و عمر کی فضیلت کو ماننا۔ نمبر 2، تکریم الختنین، حضور کے دونوں دامادوں کا اکرام کرنا، یعنی عثمان و علی کا۔ نمبر 3، حب الحسنین، حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نمبر 4، تعظیم القبلتین، دونوں قبلوں کی عزت کرنا، بیت اللہ شریف اور بیت المقدس شریف
ان دونوں کی تعظیم کرنا۔ نمبر 5 المسح علی الخفین، موزوں کے مسح کو ماننا۔ نمبر 6 الایمان بالقدرین، دونوں تقدیروں پر ایمان رکھنا، تقدیر خیر اور تقدیر شر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس کو کہا کہ الایمان بالقدرین۔ نمبر 7 الصلاۃ خلف الامامین، الصلاۃ خلف الامامین، دونوں قسم کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا، جیسے آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ بر و فاجر، نیک اور برے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 اطاعت الامیرین، امیروں کی اطاعت کرنا، اگر ظالم ہو تب بھی، عادل ہو تب بھی، جو امیر ہو اس کی اطاعت کرنا۔ نمبر 9 ادا الرکنین، اسلام کے 2 رکن ہیں، نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں کو ادا کرنا۔ یہ 9 باتیں ہو گئی۔ نمبر 10 الاحتجاج بالامرین الثقلین، امرین الثقلین سے مراد کتاب و سنت، حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین الثقلین، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے احتجاج کرنا، یعنی اس کو بطور دلیل کے قبول کرنا، یہ ہمارے دلائل ہیں۔ یہ 10 باتیں ہو گئی جی۔ نمبر 11 الشہادۃ بالجنۃ للانبیاء والعشرۃ المبشرۃ بالجنہ، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے لیے اور 10 مبشرہ بالجنہ جو صحابہ ہیں ان کے لیے جنت کی شہادت دینا کہ یہ پکے جنتی ہیں۔ تو یہ مختلف کتب سے جو میں نے کافی تتبع اور تلاش کے بعد علامات اہل سنت والجماعت جو اکٹھی کی ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ اگر تو آپ میں سے کوئی لکھتا ہے تو اس کے پاس یہ محفوظ ہو جائے گا، اگر نہیں لکھتا تو پھر سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اور بعد میں پوچھ پاچھ کرتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے کہ جی کیا کیا علامات بتائی تھی۔ علامات اہل سنت والجماعت یہ ایک مستقل سوال امتحان میں آ سکتا ہے، لہذا ان باتوں کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ ہم کتاب پڑھاتے وقت کوئی نہ کوئی امتحانی مقام کی بھی نشاندہی کر دیا کرتے ہیں تاکہ آگاہ رہیں۔ آپ میں سے کوئی لکھتا ہے یا صرف سن لیا اور فارغ ہو لیے؟ میں بعض دفعہ بے توجہی سے سننے والوں کو قرآن پاک کی ایک آیت سنایا کرتا ہوں۔ جو بے توجہی سے سنتے ہیں نا، میں ایک آیت سنایا کرتا ہوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ جو ہمارا بیان یا درس یا سبق بے توجہی سے سنتے ہیں نا، سوئے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، یا موبائل سے کھیل رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو میں ان کو یہ آیت سنایا کرتا ہوں۔ ترجمہ نہیں آپ کو کرتا تاکہ آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ترجمہ آپ جانتے ہوں گے، سورۃ الانفال میں ہے، اللہ فرماتے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اچھا جی،
پوری لکھ لی ہیں سب نے؟ آخری علامت عشرہ مبشرہ بالجنہ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت ہے، جن کا نام بھی لیا، ان کے لیے جنت کی شہادت دینا، پکے جنتی ہیں۔ میرے شیخ اور میرے استاد حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی حضرت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نے یہ بات اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ جو لوگ ان 10 صحابہ کرام کا نام یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، اس طرح انگلیوں پر یاد کرنا ہے کہ ایک سانس میں اس طرح یاد ہو جیسے اپنا اور اپنے باپ کا نام یاد ہے، جس طرح بسم اللہ یاد ہے، جس طرح سورۃ فاتحہ یاد ہے، اس طرح یاد ہو، سوچ سوچ کر نہیں۔ ہم تو بچوں کو یاد کرواتے ہیں اور جو ایک سانس میں سنا دے اس کو انعام بھی دیتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جو ایک سانس میں سنائے اس کو انعام مل سکتا ہے، یا ایک دوسرے کو سنا کر ایک دوسرے سے انعام لے لیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نے لکھا ہے کہ جو شخص ان ناموں کو یاد کرے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 بڑی بڑی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 1، اس میں اور اس کی اولاد میں کبھی کفر اور شرک کا مرض نہیں آئے گا۔ یہ کفر اور شرک کے جتنے امراض کے جراثیم ہیں نا، ان تمام جراثیم کا علاج ہے یہ عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان صحابہ کی محبت اور ان کا نام، یہ ان تمام جراثیم کا علاج ہے۔ سب جراثیم مر جاتے ہیں اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو جب تک یہ نام یاد رکھنے کا معمول رہے گا، اللہ تبارک و تعالی کفر اور شرک کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح کی جو خطرناک اور موذی بیماریاں ہیں، جو بڑی بڑی بیماریاں خطرناک اور موذی، جو انسان کے لیے زندگی کو بھی موت بنا دیتی، جیسے کینسر ہے یا اس طرح کی جو بڑی بڑی امراض ہیں، ان بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو محفوظ رکھے گا جب تک اپنے بچوں میں یہ نام یاد رکھانے کا معمول رہے گا۔ یہ 2 بیماریوں سے، 2 آفات سے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ بعض ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اپنے گندم میں یا چاول میں اصحاب کہف کا نام لکھ کے رکھ دیں تو اس سے اناج خراب نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اصحاب کہف سے زیادہ مرتبہ اور مقام ہے عشرہ مبشرہ کا۔ اصحاب کہف کے نام اگرچہ بعض نے لکھے ہیں کتب میں، مگر وہ تو ایک موہوم بات ہے، کوئی یقینی طور پر ان کے نام معلوم نہیں ہے، ایک موہوم سی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ لکھے، کچھ نے کچھ لکھے، پکی بات نہیں کہ کیا کیا نام ہے، لیکن عشرہ مبشرہ بالجنہ ان کے نام تو ظاہر، واضح اور شائز آئے ہیں، آسان ہے یاد کرنا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم وعن کل الصحابۃ اجمعین۔ یہ مستقل سوال ہے جی، اس کو یاد رکھیں۔ مسئلۃ افضلیت النبوۃ والولایہ، آج آپ اجازت ہی دے دیں، اگرچہ 2-4 منٹ باقی ہوں گے لیکن آپ سے اجازت دے لیتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین
بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے